میرے نبی نے کہا ایک مومن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے جو زمین آسمان میں نہ سما سکے، جو ارض و سما میں نہ آ سکے، جو عرش فرش لوح و قلم کرسی میں نہ آ سکے، ایڈے سارے دل جو اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہو اور اطاعت میں ہو، کہتا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے، یہ مومن بندی یا بندے کا دل، اس میں رب آ جاتا۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہر شاید پتہ ہے؟ تو اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، اللہ ہے جو زمانے سے پاک ہے، اللہ ہے جو وقت سے پاک ہے، اللہ ہے جو جگہ سے پاک۔ کمال حیرت گم ہو جاتی ہے میری جو میں یہ سوچتا ہوں۔ دیکھو نا، آپ سب بیٹھے ہو تو 1.5-2 فٹ سب نے جگہ گھیری ہوئی، ٹھیک ہے، ہم سب نے جگہ گھیری ہے، مسجد کا حال تقریباً ادھر سے سارا بھر گیا ہے۔ میرا اللہ کیا ہے؟ ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، بلندیوں کی انتہا بھی کوئی نہیں اور باطن کی انتہا بھی کوئی نہیں، اس کی کہیں سے کسی جگہ سے پیمائش کوئی نہیں ہو سکتی، اور پھر وہ کہتا ہے میں جگہ کا محتاج نہیں۔ کمان لا یحویہ مکان، کسی مکان کا میں محتاج نہیں، نہ ہی میں کسی جگہ میں آتا ہوں۔ ہاں، ایک جگہ میں آ جاتا ہوں، وہ ہے میرے بندے کا دل جو گناہوں سے پاک ہو، اس میں آ جاتا ہوں، وہ میرا مسکن، وہ میرا گھر۔ اللہ اکبر۔ جو زمین آسمان میں نہ سما سکے، جو ارض و سما میں نہ آ سکے، جو عرش فرش لوح و قلم کرسی میں نہ آ سکے، ایڈے سارے دل جو اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہو اور اطاعت میں ہو، کہتا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے، یہ مومن بندی یا بندے کا دل، اس میں رب آ جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کا دل، میرے نبی نے کہا ایک مومن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہ بیت اللہ سے قیمتی ہے۔ ایک مسلمان بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں اللہ بستا ہے، اور پھر جو اللہ سے دل لگا لے وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس کی پرواز کو جبریل بھی نہیں پکڑ سکتا۔ جس دل میں اللہ سما جائے، اللہ تو نبی اللہ کو بہت پیارے، وہ ہمارے نبی سب سے پیارے، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے نبی بہت پیارے ہیں کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کی دعوت دیتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اٹھئے اور جو آپ پہ میں نے اتارا ہے میرے بندوں کو پہنچا دیجیے۔ اس وجہ سے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور اس وجہ سے یہ امت اللہ کی محبوب ہے کہ اللہ نے ان کو پھر یہ دولت بخش۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں آپ کو سورہ بقرہ کا خلاصہ صرف 2 چیزوں میں بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اس کا جو جیسے یہ پلر ہے نا، اس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، سورہ بقرہ کے 2 پلر ہیں، اس پر ساری سورہ بقرہ 286 آیات ایسے کھڑی ہوئی۔ ایک ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو نیابت بخشی فرشتوں سے ہٹا کر آدم علیہ السلام،
اور یہ ایک پلر، اس وقت میں اس کی نہیں بات کر رہا، دوسرے پلر کی بات کروں۔ دوسرا پلر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کے پاس امامت آ رہی تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنو اسرائیل کو ہم نے زمین کی امامت بخشی، خلافت بخشی، جب وہ صبر والے تھے، ماننے والے تھے۔ کہ جب وہ نافرمان ہوئے تو ہم نے اس سے پہلے ان کا قبلہ چھینا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ پہلے قبلہ چھینا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا۔ یہ پاگل کہتے ہیں کہ یہ قبلہ کیسے تبدیل کر دیا؟ اللہ نے کہا قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تم سے امامت کو چھین کر امت محمد کو دینے لگا ہوں، تو ان کا قبلہ دے رہا ہوں انہیں، جو میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ یہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اس کی ہر وقت چاہت تھی۔ 18 مہینے مدینے میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، اور ہر وقت آپ ایسے آسمان کو دیکھتے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، میں قربان جاؤں۔ اللہ کیا اللہ اتنے پیار کا اظہار ہے میرے محبوب۔ میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ میں کب کہوں گا قبلہ بدلو۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میں آپ کا قبلہ بدل کے آپ کو راضی کرتے دکھاؤں۔ پھر کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پچھلے جملے کی ضرورت نہیں تھی۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مطلب پورا ہو گیا۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کہ آپ نظریں اوپر اٹھتی ہیں، چلیں اب آپ اپنا چہرہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے آپ کی شان کو عرشوں پر لے گئے۔ ہم آپ کا قبلہ بدل کر آپ کو راضی کریں، پر آپ راضی ہو جائیں، اور رب آکھے آپ کو راضی کر، کیا شان۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، چلیے منہ، اور آپ اتنے بے قرار تھے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہوں۔ برا بن معرور وہ شخص ہیں جنہوں نے وہ حج کے موقع پر 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ برا بن معرور تھے، یا ابو الحسن بن تیہان تھے، یہ دو نام آتے ہیں۔ تو ان کی بیگم بیمار تھیں، تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پہاڑی سفر تھا، ہونے سرنگاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ سرنگیں تو قیامت کی علامت میں سے ہیں۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے۔ تو وہ عرب کے قریش کہتے تھے مکہ میں سوراخ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے سانوں بھی کہا دیتا ہوئے پہ جائے تیاریاں آپ لوگ۔ تو پہاڑی رستہ تھا 4-5 کلومیٹر کا، وہ طے کر کے گئے۔ تو برا بن معرور نے کہا یا رسول اللہ، کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دے۔ ہم نے کہا ٹھیک۔ تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، کھلاتے پلاتے عصر ہو گئے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں۔ ہم کہا چلو۔ اب عصر کی نماز 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں، اور عین اس وقت جبریل آ کر کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا بھائی، یا پہلے آکھ دیو پھر یا بعد آکھ دیو، یہ وچکار آکھن دا کی مطلب؟ یہ آزمائش تھی صحابہ کے لیے
کہ کتنا یہ مانتے ہیں میری اور میرے نبی کی. کیونکہ عجیب لگتا ہے نا. ابھی اب 10 منٹ پہلے کہہ دیتے یا 10 منٹ بعد کہہ دیتے. آپ اتحیات میں ہیں، درمیانی اتحیات، اور جبریل آتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ ایسے انگلی نیچے کر کے اٹھتے ہیں اور ایک دم منہ موڑتے ہیں اور صحابہ میں کھلبلی بن جاتی. ایک ہی ہوا. اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے. تو سب نے ایک دم ایسے منہ پھیرے اور ادھر منہ پھیرے. سب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میرے رب نے میری چاہت پوری کر دی کہ میرا قبلہ مجھے دے دیا ہے. یہ امتحان. اس میں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے کہ یہ کیا مذاق ہے، اسلام چھوڑ دی. اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی تھا اور اپنے نبی کی خوشی بھی منظور تھی. تو قبلہ بدلا، کیا نشانی ہے کہ اب خلافت، امامت، قیادت بنو اسرائیل سے چھین کر امت محمد کو دی جائے گی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا. منہم ظالم لنفسہ، اس میں کوئی نافرمان بھی ہیں، ان کے ذمے بھی وراثت ہے. اے وراثت آگے پہنچاؤ، ان کے ذمے بھی. پہلی گل ہی انہوں نے کی تھی. پہلی گل تہجد گزارا دی نہیں کی تھی، جنید بغدادی دی نہیں کی. پہلی بات یہ ان کی